ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لا قدبہ، جس رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے بے شمار مسلمان اس ماہ مقدس میں نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ ماہ مقدس کی خصوصیات، جس میں 7-8 نکات آپ نے سنے تھے کہ اس ماہ مقدس کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ آج کا خطبہ اس ماہ مقدس کا سب سے عظیم ترین عمل، سب سے عظیم ترین نیکی روزہ، روزے کے فضائل کے تعلق سے آج کا خطبہ۔ انشاءاللہ روزے کے فضائل اور اس کی خصوصیات و اہمیت بہت ساری ہیں، ان میں سے 7-8 نکات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، اس امید سے کہ ان باتوں کو غور سے سنا جائے اور اس عمل کو انتہائی اہمیت کے ساتھ، اسی خصوصیت اور اسی فضیلت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس کی فرضیت کا مقصد تقوی، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت کو حکم دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی مسلمان اس مہینے کو پائے فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کو روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی سفر میں ہو یا بیمار ہو، اس کو چھوٹ ہے وہ نہ رکھے، لیکن ایسی چھوٹ نہیں کہ بالکل ہی نہ رکھے۔ ہاں، ان دنوں میں بیماری ہے، ان دنوں میں سفر ہے، تو اس رخصت کو لے اور اس وقت نہ رکھے۔ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کر لے۔ سفر کے جو روزے چھوٹے ہوں، بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہوں، وہ بعد میں رکھے،
یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اس آسانی کو لیتے ہوئے، اس رب کی رخصت کو لیتے ہوئے بیمار آدمی چھوڑ دے، سفر والا آدمی چھوڑ دے۔ اب کوئی بیماری اور سفر، چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور چھوٹے چھوٹے سفروں کو اس پر محمول کر کے روزے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو جانتا ہے۔ تو اس مہینے میں جو بھی بندہ اس کو پائے زندہ ہو تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس ماہ مقدس کے روزوں کی فضیلت کیا ہے، یہ کیا دیتے ہیں ہمیں، کیا اہمیت ہے ان کی؟ بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس کے پس پشت جنت کا مقصد ہوتا ہے اور جہنم سے بچنے کا ہوتا ہے، نیکی کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن کچھ نیکیاں بعض سے چڑھ کر بعض ہوتی ہیں، اہمیت میں، ثواب میں، مقام و مرتبے میں۔ ایک مسلمان کو ان کا اہتمام بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس مسلمان نے اس کو رکھا، اللہ رب العالمین نے اس سے 2 وعدے کیے۔ اس کی پہلی فضیلت، نمبر 1، اجر عظیم کا وعدہ کیا کہ میں بہت بڑا اجر دوں گا۔ دوسرا، بخشش اور مغفرت کا وعدہ کیا کہ میں ایسے لوگوں کو بخش دوں گا جو روزے رکھیں گے، اور میں ایسے لوگوں کو اجر عظیم دوں گا جو روزے رکھیں گے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرمائی، جس آیت کریمہ کے اندر 7 بڑے نکات ذکر کیے ہیں، 8، اور ہر ایک میں مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا نام لے کے کہا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ان سے میں نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، میرا ان سے مغفرت کا، بخشش کا وعدہ ہے کہ تم روزے رکھو 29-30 دن کے، بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی روزہ نہ چھوڑنا، تو میرا تم سے وعدہ ہے میں تمہیں بخش دوں گا، اجراً عظیما، اور بہت بڑا بدلہ دوں گا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ روزے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ روزہ بندے کو بخشوا دیتا ہے۔ اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو بخش دیتا ہے اور اجر عظیم دیتا ہے، جس اجر عظیم کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس مسلمان مرد اور عورت نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سچی نیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور صاف ستھرا نیکی عمل ہونا چاہیے سنت کے مطابق۔ اللہ رب العالمین نے بخشش کا وعدہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے بندی اور بندے کو بخش دے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الی الصلاۃ والجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی الرمضان مکفرات لما بینہن، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک، یعنی ظہر سے لے کے عصر تک، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، جب بندہ یہ رمضان رکھے گا روزے تو گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان کے درمیان کے جتنے صغیر گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی یہ پہلی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوئی
کہ جو بندے اور بندیاں روزے رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بخش دے گا، ان کو معاف فرما دے گا اور ان کو اجر عظیم دے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت اور قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے بھی۔ لہذا اب ایک مسلمان مرد اور عورت کو کیا چاہیے؟ بخشش سے بڑی کوئی چیز نہیں چاہیے، اجر عظیم سے بڑا کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ لہذا اگر ہمیں اجر عظیم چاہیے، اگر ہمیں اپنی بخشش کروانی ہے تو کیا کریں؟ اس مہینے کی جو خصوصیات آپ نے سنی تھیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے کے مخصوص عمل روزے کو بہت اہمیت دیں اور بہت چاق و چوبند ہو کر کے پورے دن صحیح معنی میں اس روزے کو رکھیں تاکہ اس کا پورا بدلہ اللہ رب العالمین دے۔ دوسری چیز، بندہ جو بھی نیکیاں کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دیتا ہے، اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کی نیکی فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، اس نیکی کا بدلہ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا بدلہ کتنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ روزے کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اس کا بدلہ کتنا ہے فرشتے کو نہیں پتا ہے۔ اس کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندی کو دے گا تبھی پتا چلے گا کہ روزے کا کتنا بڑا بدلہ ہے، روزے کا کتنا بڑا بدلہ ہے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث نمبر 1904، بخاری کی حدیث 1904۔ حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به يدع طعامه وشهوته اجلی للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرحا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث، ابو ہریرہ راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کی ہر ایک نیکی کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 10 گنا، اور 10 سے 700 گنا۔ ایک نیکی 10 سے 700 گنا بڑھا کر کے اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا ہے اس بندے اور بندی نے، اس کا بدلہ کتنا ہے، کیا دینا ہے، یہ میں دوں گا۔ ہر نیکی کا بدلہ اللہ دیتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، لیکن کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے۔ نماز بہت بڑی اہمیت والی ہے، شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے افضل عبادت ہے ہی نماز ہے، لیکن اس مقام میں روزہ آگے نکل گیا، اس بات میں روزہ اس سے بھی آگے نکل گیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ بھائیو، نماز بھی تو اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، زندگی اللہ کے لیے، موت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں نا۔ لیکن ایک الگ انداز سے روزے کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ الصوم لی کیا مطلب؟ نماز ظاہری عبادت ہے، زکوٰۃ ظاہری عبادت ہے، حج ظاہری عبادت ہے، روزہ ایک باطنی عبادت ہے۔ بندہ نہ کچھ کھائے پیے، دیر میں اٹھائے، اس نے کیا کر لیا؟ نیت کر لی، ہو گیا نا، روزے کی حالت میں چلا گیا نا، کسی کو نہیں پتا نا۔ اب بندے نے صبح سحری کھائی، لوگوں کے ساتھ کھائی، گھر میں کھائی، پھر رات میں افطار کیا، لوگوں کے ساتھ گھر میں افطار کیا۔ کس کو معلوم ہے کہ دل میں
اس نے کسی بدعت پر عمل نہیں کیا؟ کس کو معلوم ہے کہ دن میں اس نے جھوٹ نہیں بولا؟ کس کو معلوم ہے کہ دن میں اس نے کسی کو دغا نہیں دیا، کسی پر ظلم نہیں کیا؟ کس کو معلوم ہے اس نے دن میں کھایا یا نہیں کھایا، پیا یا نہیں پیا؟ کیونکہ روزہ یہ تھوڑا ہی ہے کہ بندہ صبح کھائے شام میں کھا لے ہو گیا روزہ، ایسا نہیں ہے۔ ایک بندہ صبح سحری کھانے کے بعد، تلک حدود اللہ، قرآن کی آیتیں ہیں نا، اللہ کی حدیں ہیں، اب روزہ بھی حد کے اندر ہے، چہر دیواری کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن بھر کھانا پینا چھوڑ دو تو ہو گیا روزہ۔ اس کو خیال رکھنا، جیسے ایک بندہ وضو کرتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی نا، تو وہ وضو کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تو اب دوبارہ کرنا پڑے گا، گیا وضو گیا۔ اسی لیے بندے کو اپنی خواہشات نفسانی پر صبح سے شام تک کنٹرول رکھنا ہے، اپنی زبان پہ صبح سے شام تک کنٹرول رکھنا ہے، اپنی آنکھوں پر صبح سے شام تک کنٹرول رکھنا ہے، اپنے کانوں پر صبح سے شام تک کنٹرول رکھنا ہے، اپنے ہونٹوں کا حق ادا کرنا ہے، اپنی آنکھوں کا صحیح حق ادا کرنا ہے۔ وہ صبح کھائے سحری، اور کھانے کے بعد اس کا پہلا کام کیا بنتا ہے؟ فرض نماز جماعت سے پڑھے، جماعت سے پڑھنے کے بعد دن میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھے، حلال روزی کمائے، اس میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹی قسم نہ ہو، فریب نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دن بھر کسی پہ ظلم نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، غیبت نہ ہو، ساری نمازیں اوقات میں پابندی کے ساتھ پڑھے، تلاوت قرآن کرے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف پڑھے، پورا دن صحیح گزارے، افطار کا وقت آئے تو بیٹھ کر کے دعا کرے، اب روزہ افطار کر لیا۔ یہ خیال رکھنا ہے، صرف صبح سے شام تک کھانے پینے کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یدعو طعامہ وشہوتہ، بندے نے اپنا کھانا چھوڑا ہے، اپنی خواہشات چھوڑی ہے، اب خواہشات بھی چھوڑنی پڑے گی نا۔ روزہ رکھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اپنی خواہش کے مطابق، جب چاہے پڑھ لی، خواہش ہے یا نہیں؟ روزہ رکھا ہے، دن میں اپنے خواہش کے مطابق دن گزار رہا ہے، روزہ رکھا ہے، خواہش کے مطابق دن گزار رہا ہے۔ نئے حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ 1904 نمبر کی حدیث، یدعو چھوڑتا ہے وہ، طعامہ کھانا نہیں کھاتے نا ہم دن میں، پانی نہیں پیتے نا، جہاں کھانے پینے کا ذکر ہے وہیں ذکر کیا ہے؟ شہوت کا ذکر ہے۔ اور شہوت خواہشات نفسانی، وہ ساری خواہشات نفسانی، جائز ناجائز تو ناجائز، جائز بھی چھوڑتا ہے، چھوڑنا ہے نا۔ ساری خواہشات نفسانی رب کے حکم کے تابع لا کر کے چھوڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب کتنا بدلہ دے گا وہ؟ 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کا عمل بدلہ بغیر حساب کے پتہ نہیں کیا دے، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے روزہ، اور دوسرا صبر، اور صبر بہت بڑی چیز ہے۔ بغیر حساب کا لفظ موجود ہے قرآن کے اندر، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بدلہ دیا جائے گا۔ روزے داروں کو بغیر حساب کے کتنا بدلہ دے گا وہ اللہ کو پتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اور صبر جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں ایسے آتا ہے، لیکن سورہ ہود آیت نمبر 6 اٹھا کے دیکھو، آیت نمبر 14 اٹھا کے دیکھو، اس میں اللہ رب العالمین نے اس صبر کو ایمان کی جگہ ذکر کیا ہے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، بخشش اور اجر کبیر، اور یہاں پہ بھی بخشش اور اجر عظیم، صبر کے لیے بھی بخشش اور اجر کبیر بڑا بدلہ، اور روزے کے لیے بھی بخشش اور اجر عظیم بڑا بدلہ۔ اللہ رب العالمین ان 2 عملوں کا بدلہ بغیر حساب کے کتنا دے گا اس کو پتا ہے۔ تو یہ روزے کا مطلب ہے جو اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، تو سب کچھ اللہ کے لیے، لیکن ایک یہ وہ باطنی عبادت ہے کہ جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک صحابی رسول ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ایسا عمل بتا دو کہ جس پہ میں ہمیشگی اختیار کر لوں اور کامیاب ہو جاؤں، جنت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم،
فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، کہا روزے کو لازم پکڑو اس لیے کہ اس کی برابری کوئی اور عمل نہیں کرتا. لا عِدْلَ لَهُ، اس کے برابر کوئی اور نہیں ہو سکتا. اب یہ اتنا بڑی اہمیت اور اتنا بڑا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عبادت کے لیے کہا ہے؟ یہ روزے کے لیے کہا. تو اس روزے کے لیے اسی حدیث کے اندر اخیر میں کیا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں. یفرحہما، ان دونوں کی وجہ سے بہت خوش ہوتا ہے. پہلی خوشی اذا افطر فرحا، جب افطار کرتا ہے نا خوشی ہوتی ہے. اب اگر خوشی اس لیے ہوئی کہ آنتیں تر ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، پیٹ میں اناج آ گیا، نہیں یار، دو قسم کی خوشی ہونی چاہیے. یہ تو ہے، یہ عارضی ہے. اصل خوشی کیا کہ میں نے دن میں صحیح معنی میں اپنے نفس کے کنٹرول، زبان اور خواہشات نفسانی اپنے نفس پر کنٹرول رکھ کر کے روزہ صحیح ادا کیا. وہ خوشی اس کو ہونی چاہیے کہ میرا روزہ الحمدللہ مکمل ہوا ہے. انا عند عبد ظنی بھی، اللہ نے بھی فرمایا میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کروں گا. اس بندے کو بھی تو گمان ہونا چاہیے نا کہ میرا دن کیسا گزرا ہے. تو خوشی ہوتی ہے. اور ایک اس وقت خوشی ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اس روزے کا بدلہ پائے گا، بڑی خوشی ہوگی. کیونکہ اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں نا اس کا بدلہ کیا ہے. تو بڑی خوشی کے وقت ہیں روزے دار کے دو، ایک افطار کے وقت کا اور ایک جب رب العالمین سے روزے دار ملاقات کر کے اپنے روزے کا بدلہ پائے گا. تو دوسری فضیلت اس ماہ مقدس کے روزوں کی کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کا اجر اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے. ساری عبادتوں کا اجر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لکھواتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. یہ خاص فضیلت صرف روزے کی ہے. دو چیزیں. تیسری چیز، روزے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. ڈھال، ڈھال کہتے ہیں وہ چیز جس کو سامنے رکھ کر کے بچا جائے. جیسے عبرانی زبان میں الصمد اس ڈھال کو کہتے ہیں کہ جس کے آڑ میں رہ کر کے تیروں سے بچا جائے. تو روزے کو ڈھال کا ہے. الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. فَإِنْ كَانَ صَوْمُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1904 ہے. یہ فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہونا ایک بات خیال رکھنا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال دو قسم کی ہے. نمبر ایک، گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے. بندہ روزہ رکھ کر کے گناہوں سے بچتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے. یہ دنیا کی ڈھال. آخرت کی ڈھال، جہنم سے بچنے کے لیے روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. لہذا جب تم حالت روزے میں ہو، تم سے کوئی ناشائستہ بات کرے، بد کلامی کرے، گالی گلوچ کرے، جھگڑا کرے، تو تم اس سے کیا کہہ دینا؟ انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں. اچھا بولو، یہ حدیث کا الفاظ ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ بہت کم، الا ماشاءاللہ کسی نے کسی کو گالی دی اور سامنے والا کہے انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں تیری گالی کا جواب نہیں دے سکتا. گالی کا جواب دوں گا تو میرا روزہ گیا. یہ خیال رکھنا ہے نا. میں نے تشبیہ کیا دی کہ جیسے ہم اپنے وضو کا خیال رکھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا تو گیا، ایسے خیال رکھنا ہے ہمیں اپنے روزے کا. دن بھر کہا اس سے یہ کہو میں روزے سے ہوں. شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دے، اس کو گالی کا جواب دے، اس کو فلاں کر. لیکن یاد رکھنا روزے سے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لوگوں روزہ ڈھال ہے، اس گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. گناہوں سے یہ بچاتا ہے اور صحیح معنی میں بچاتا ہے. دیکھنا اثر ضرور دکھتا ہے، انسان کو محسوس ضرور ہوتا ہے. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. دوسرا ڈھال سنن ابن ماجہ کی 1339 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال.
روزہ جہنم سے بچنے کے لیے اس طرح ڈھال ہے جس طرح سے لڑائی میں کسی کی وار کو روکنے کے لیے تمہارے پاس ڈھال ہوتی ہے، اس کی وار سے تم اس ڈھال سے بچتے ہو، لہذا جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو روزہ کبھی مت چھوڑنا، یہ جہنم سے بچنے کے لیے تمہیں بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ یہ تیسری فضیلت کس کی ہے؟ روزے کی ہے۔ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ہر ایک عبادت ڈھال ہے کہ وہ بچنے کا ذریعہ ہے، لیکن جس طریقے سے جنہ کا لفظ روزے کے لیے رب العالمین نے استعمال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، کسی اور عبادت کے لیے ایسے استعمال نہیں ہے کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، لہذا اس روزے کو ہر مسلمانوں کو ڈھال سمجھ کر کے صحیح طریقے سے رکھنا چاہیے۔ تین چیزیں۔ چوتھی چیز، روزے کی فضیلت کے تعلق سے روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک خاص دروازہ رکھا ہے، اس کا نام بھی بتایا۔ بہت ساری عبادتوں کے نام پر دروازے ہیں، جیسے حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق الزوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ فقال هذا خیر یا عبد اللہ هذا خیر فمن كان من اهل الصلاة دعی من باب الصلاة فمن كان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد فمن كان من اهل الصدقہ دعی من باب الصدقہ فمن كان من اهل الصيام دعی من باب الریان۔ بخاری شریف کی 1897 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ جوڑے سے خرچ کرے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، اور 8 دروازوں کے دروگا کہے گا ھذا خیر، اس سے داخل ہو، اس سے داخل ہو، یہ بہتر ہے۔ اس میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے جو صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے، اور 1896 نمبر کی حدیث عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم فيقال أين الصائمون فيقومون فيدخلوا فإذا دخلهم أغلق ولم يدخل غيرهم۔ بخاری شریف کی حدیث، سہل ابن سعد راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کا ایک دروازہ، اس کا نام باب الریان، یدخل منہ الصائمون، اس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ تو اگر باب الریان سے داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس مہینے کو پائیں تو کیوں روزہ چھوڑیں، کیوں سستی کریں، کیوں نہ ہم نیکیاں کمائیں؟ کہا کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ کہا جائے گا این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ این الصائمون۔ اور یہ جملہ بھی ایسا کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کہا جائے گا کہاں ہے نمازی، کہاں ہے زکاتی، کہاں ہے حاجی، کہاں ہے فلان۔ ایک خاص مقام ہے روزے کا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، کھڑے ہوں گے سارے روزے دار جنہوں نے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یدخلون، داخل ہوں گے۔ جب سارے روزے دار اس سے داخل ہو جائیں گے اغلق الباب، دروازہ بند کر دیا جائے گا، ولا يدخل احد غیرهم، روزے داروں کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ بولو نا کتنی اہمیت دے رکھی ہے۔ یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد، یہ حدیثیں سننے کے بعد انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور انسان کا جی لگتا ہے، اخلاص آتا ہے، للہیت آتی ہے، دل کہتا ہے کہ کوئی زبان سے بےہودہ بات دن میں نہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دن بھر گزر جائے اور میں نے 2-4 پارے قرآن کے نہیں پڑھے، دن بھر گزر گیا میں نے کوئی ایک رکوع ترجمہ سے نہیں پڑھا، دن گزر گیا میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے درود نہیں پڑھا، میری کوئی نماز چھوٹ گئی۔ کیوں؟ یہ چیزیں یاد ہوں گی تو بندہ ٹائم ٹیبل بنائے گا، اور اللہ کی قسم ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ یہ روزہ، یہ ماہ مقدس کے روزے اور یہ مہینہ، یہ کمائی کا مہینہ ہے، آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے۔ من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جس بندے کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہونا، میں اس کی کھیتی میں مزید ترقی دیتا ہوں۔ یہ آخرت کی کھیتی کا موسم بہار ہے ماہ مقدس، اس کے روزے، لہذا ٹائم ٹیبل ہو مسلمانوں کے پاس، سفر کم کیے جائیں، کاروبار کم کیے جائیں، دوسرے چیزیں کم کی جائیں، اور اس میں آگے بڑھا جائے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے وقت نکال، آدم کی اولاد اس روزے میں تلاوت کے لیے وقت نکال، ذکر کے لیے وقت نکال، وقت پر نماز کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کے لیے وقت نکال، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وقت نکال، اپنی خواہشات نفسانی پر قابو رکھ کر کے اس عبادت کے لیے وقت نکال۔ یہ کھیتی ہے، یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا۔ تو فرمایا اس کے لیے خاص دروازہ، اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز، کل بروز قیامت شفاعت کے تعلق سے مخصوص آپ نے بیان سنے پیچھے 3 خطبے۔ کچھ عمل بھی ہیں جو سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، ملائکہ سفارش کریں گے، متقی پرہیزگار لوگ سفارش کریں گے، اسی طرح سے روزہ سفارش کرے گا۔ اچھا، نماز کے بارے میں اس طرح سے عمل کیا تو سفارشی آٹومیٹک بن گیا ہر عمل، لیکن جس طریقے سے روزے کے بارے میں کہا ایسے کسی اور نیکی کے بارے میں نہیں کہا، جس طریقے سے قرآن کے بارے میں کہا ایسے کسی اور کے بارے میں نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ، یہ فرض روزے کیا کریں گے؟ کل بروز قیامت بندی اور بندے کے لیے سفارشی بن کر کے آ جائیں گے، سفارشی بن کر کے آئیں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، کیا کہے گا؟ منعت الطعام والشہوہ، یہ بندہ نے میرے لیے نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑا اور اپنے اعضاء پر کنٹرول بھی کیا، کھانا پینا بھی چھوڑا، فشفعنی فی، میری سفارش اس کے حق میں تو قبول کر۔ قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے رات میں سونے کو منع کر دیا، یہ رات میں پڑھتا تھا، یعنی پوری رات پڑھتے رہو، پڑھنا چاہیے قرآن مجید، یہ رات میں تلاوت کرتا تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، میرے اوپر عمل کرتا تھا میری تعلیمات پر، اے میرے رب میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ فشفعانی، دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ تو بولو روزہ سفارش کرے گا، تو کیا ہمیں سفارشی نہیں چاہیے؟ کون مسلمان ہے جو کہے گا مجھے سفارشی نہیں چاہیے کل بروز قیامت؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بغیر شرعی عذر کے کبھی کوئی روزہ نہ چھوڑے، اور کبھی بھی اس روزے کے لیے سستی اور کاہلی نہ کرے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کو کرے تاکہ کل بروز قیامت یہ روزہ سفارشی بن کر کے آئے۔ لہذا روزہ اور قرآن یہ سفارشی بن کر کے کل آئیں گے بروز قیامت۔ اسی طرح سے 5، چھٹی چیز کیا؟ بندہ جب روزہ رکھتا ہے نا تو خاص طور سے گرمی کے موسم میں اور لمبے دنوں میں، یہاں تو الحمدللہ موسم بھی بہت اچھا ہے، اخیر میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے منہ سے بو آنے لگتی ہے، انسان کے منہ سے بو آنے لگتی ہے۔ جب وہ دوسرے کے ساتھ اپنا چہرہ کرتے اور اس کے بو آئے تو گن محسوس ہوگی، دونوں روزے دار ہیں لیکن گن محسوس ہوگی، اس کو اچھا نہیں لگے گا، تکلیف ہوگی، بھلے وہ اس سے کہے نا لیکن تکلیف ہوگی۔ معلوم ہے یہ بدبو، ہمیں تو آپس میں بدبو لگتی ہے، اور اس بدبو کو رب نے کیا کہا ہے؟ اس کو خوشبو کہا ہے، اس کو خوشبو کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو من ریح المسک، مشک عنبر سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہم مسواک کرتے ہیں، بے شمار لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزے میں مسواک نہیں کرتے۔ نہیں بھائی، اتنا غلو مت کرو، مسواک کرو، آپ کوئی بھی مسواک کرو، ایسا نہیں ہے مسواک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میری امت کے لیے شاق اور مشکل نہ ہوتا نا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو خاص کروا دیتا کہ ضروری ہے کرنا۔ تو مسواک کر سکتے ہیں آپ، دن میں مسواک کیجیے۔ ہم مسواک کرتے ہیں، بدبو کو زائل کرتے ہیں،
لیکن اس خالی معدے کی وجہ سے جو تعفن آتی ہے، رب العالمین نے کیا فرمایا؟ مجھے وہ مشک عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اس روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں کیوں کر ہم سستی کریں؟ اس میں کیوں کر غفلت کریں؟ کیوں کر چھوٹی چھوٹے بہانے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور چھوٹے چھوٹے سفر اور چھوٹے چھوٹے ہیلے لے کر کے یہ دوائی چل رہی ہے، جی یہ چل رہا ہے۔ اللہ دل کی نیت کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کون کیسا بیمار ہے، کس کا کیسا سفر ہے، کس کو کون سی تکلیف ہے، لیکن شاید آئندہ یہ رمضان ہمیں نہ ملے۔ کتنے لوگوں نے رمضان شروع کیا تھا، ابھی آج 10واں دن ہے نا، شاید 2 روزے رکھے، 3 رکھے، 4 رکھے، گئے اس دنیا سے۔ بھائیو موت کا کوئی وقت نہیں ہے، ہر نیکی آخری سمجھ کے کرنی چاہیے، خاص طور سے اس ماہ مقدس کے روزوں کو آخری روزہ اپنے لیے سمجھ کر کے اس کا خاص اہتمام کریں اور صحیح سنت کے مطابق اس کو پابندی سے رکھیں، اس میں ناغہ نہ کریں، اس میں ہیلا اور بہانہ کر کے اس کو چھوڑیں نہ۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کتنی ہو گئے؟ 6 چیزیں۔ 7ویں چیز، بندے نے روزہ رکھا، بندے نے کلمہ توحید پڑھا، بندے نے صدقہ کیا، 3 چیزوں کا حدیث میں ذکر ہے۔ جس نے صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ عمل کرے اور وہ مرا، وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ ابتغى بها وجہ اللہ ختم بها دخل الجنہ ومن صام ابتغى وجہ اللہ ختم بها دخل الجنہ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم بها دخل الجنہ۔ رواہ احمد فی مسندہ، مسند احمد کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کلمہ توحید کو پڑھا اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اسی توحید والے کلمے کے مطابق عمل کرتے کرتے، یہ مین ہے، یعنی وہ ایسا ہی جو اس کا تقاضا ہے وہ اس کی زبان پر، اس کے دل پر اور اس کے جوارح پر ویسے ہی رہا اور اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ جس بندے نے روزہ رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے نبی کے طریقے پر رکھا، اسی پر اس کا انتقال ہو گیا، کہا وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، جس بندے نے صدقہ کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں اپنا حلال مال خرچ کیا، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اسی پر اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو ایسا روزہ رکھتے رکھتے کوئی اس دنیا سے چلا گیا، کتنی بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ 8ویں چیزیں، 8ویں فضیلت اور اہمیت، روزہ جنتی عمل ہے۔ آپ کہیں گے ہر عمل تو جنتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، ہر عمل جنتی ہے، لیکن ایک مقام پہ اس کو بڑے الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، تو اگر جنت چاہیے، کسی کے پیچھے پیچھے چل کے جنت میں پہنچنا چاہتے ہو، تو روزے کو صحیح معنی میں سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ رکھنا، اس کو چھوڑنا مت، اس میں ناغے مت کرنا، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی 1339 نمبر کی کتاب الزکوٰۃ کی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی على عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتعد الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدی لا ازید علی هذا فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سر ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا
بخاری شریف کی روایت، ابو ہریرہ راوی حدیث، وہ کہتے ہیں ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک بدو وہ آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کیا کہا، دلنی علی عمل، ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کر دو کہ جس عمل میں میں ہمیشگی برتوں، اس عمل کو کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نمبر 1، تعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرنا، ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ایک۔ دوسرا، نماز، فرض نماز قائم کرنا، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، فرض زکوٰۃ کو دینا۔ اور چوتھا، وتصوم رمضان، ماہ مقدس کے روزے رکھنا۔ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، اس بدو کو، اس اعرابی کو بتا دیے۔ اس نے کیا کہا؟ قال والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہ اور کوئی نیکی نہیں کروں گا؟ نہیں۔ مطلب کیا؟ جو میرے نبی نے جیسا طریقہ بتایا ہے زیادتی نہیں کروں گا۔ آج ہم نے یہ اصول چھوڑ دیے، آج ہم نے زیادتیاں کی ہیں، آج ہم نے کٹوتی کی ہے، پھر میں کہوں گا زیادتی کر دی، وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ زمین نیچے اوپر جائے، آسمان نیچے آئے، نہیں ملتا ہے، ملتا ہی نہیں، کہاں ہے یار، پتہ ہی نہیں ہے زیادتی یا نہیں۔ ذرا سوچو، صحابی رسول نے کیا کہا تھا اور نبی نے بشارت کیا دی؟ کہا ذات کی قسم لا ازید علی ھذا، میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا۔ اس زیادتی سے مراد یہ نہیں کہ اب میں تلاوت نہیں کروں گا یا میں کوئی اور نیکی نہیں کروں گا، یعنی نبی نے جو طریقہ بتایا ہے، نبی کے طریقے پر زیادتی نہیں کروں گا، یہ کہہ دیا اس نے۔ فلما ولّا، حدیث کا الفاظ کہ جب وہ واپس لوٹا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ او میرے صحابہ سنو، اس شخص کے اس جملے پہ صحابہ سے کہا سنو، من سر ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، تم میں سے کوئی اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، فلینظر الی ھذا، دیکھ لو اس کو۔ اور یہ گارنٹی کس جملے پہ دی تھی؟ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم میں نبی کے طریقے پر زیادتی نہیں کروں گا۔ جو نبی کے طریقے پر زیادتی اور کمیاں نہیں کرے، نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ کی قسم اتنا بڑا عمل ہے یہ، روزہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ جنت میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا اور نبی کا یہ جملہ اور اس صحابی کا یہ جملہ یاد رکھنا کہ لا ازید علی ھذا، آؤ عبادتوں پر زیادتیاں اور کمیاں بڑوں کے اقوال سے، فلاں کے قول سے، اپنی خواہش سے، اپنی کمیونٹی سے چھوڑ دو، کیونکہ نبی نے فرمایا جنت کی بشارت دی ہے۔ اور پھر نبی نے فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، اس نے جو بات کہی ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے ان صدق، اگر اس نے سچ کہا، جو لا ازید علی ھذا، اگر اس نے سچ کہا اور زیادتی نہیں کرے گا تو دیکھ لو یہ جنتی ہے۔ یہ روزہ ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے، جو اس کو اس طریقے سے ادا کرتا ہے یہ جنت میں لے کر کے جانے والا ہے، یہ جنتی عمل ہے۔ تو یہ 8 فضیلت اور اہمیت اس ماہ مقدس کے روزوں کی ہیں۔ پچھلا خطبہ خصوصیات رمضان اور یہ خطبہ فضائل روزے کے تعلق سے آپ نے سنا، اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا مقدس مہینہ اور کتنی مقدس عبادت ہے۔ لہذا اس میں ہمیں صبح سحری کرنے کے بعد سے لے کر افطار تک اپنے دن میں صحیح اوقات گزارنے چاہیے، عبادت کرتے ہوئے، نماز کو ادا کرتے ہوئے صحیح سلامت روزے کو افطار کے پاس لے کے چلے گئے افطار کے وقت۔ اور اس وقت اللہ اکبر، 1753 نمبر کی آخری حدیث سنن ابن ماجہ کی، سنیے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمیں سب کچھ وقت پہ کر کے نا، افطار سے کچھ وقت پہلے دعا کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ ادھر ادھر اپنا ٹائم سیٹ نہیں کرتے نا، تو افطار بنانے میں، ادھر ادھر دوسری چیزوں میں ہو، ٹائم ہو گیا جی افطار کر لیا۔ کوئی 10 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، 15 منٹ ایسے نکالے نا کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس میں دعا کریں، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، وہ خاص وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عن عمار بن عاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء عند فطرہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کیا فرماتے ہیں؟ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. ابن ابی ملیکہ تابعی یہ کیا کہتے ہیں؟ ابن ابی ملیکہ اس روایت کے اندر 1753 نمبر سنن ابن ماجہ کیا فرماتے ہیں؟ سمعت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، میں نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو افطار کے وقت یہ دعا کرتے دیکھا، یہ دعا کرتے سنا. کیا سنا؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. بہت پیارے الفاظ ہیں بھائیو، یاد کر کے جانا. میں نے حوالہ دیا اسلام 360 ہو تو نکال کر کے یاد کرنا، اور افطار کے وقت اس الفاظ سے دعا ضرور کرنا. صحابی رسول نے دعا کی، کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں آپ. ربنا آتنا فی الدنیا، آپ کی کوئی خاص دعا، لیکن خاص کرنا، لیکن جس رب کی رحمت کی وسعت کے وسیلہ دے کر کے عبداللہ ابن عباس نے دعا کی ہے نا، وہ دعا کرو. یار جو وسیلے دے کر دعا کرنی چاہیے وہ ہم نے چھوڑے ہوئے. جس کے بارے میں رب نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے پیارے پیارے نام ہیں، میری پیاری پیاری صفات ہیں، ان صفات کا واسطہ دے کر کے دعا کرو. ہم اس صفات کا واسطہ تو نہیں دیتے، وہ دیتے ہیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، جو نہ صحابہ نے کہا. یا اللہ نبی کے صدقہ طفیل میں میری دعا قبول کر. ابو بکر نے کہا تھا، عمر نے کہا تھا، عثمان نے کہا تھا، عائشہ نے کہا تھا. کس صحابی نے یہ دعا مانگی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ وہ جو وسیلہ رب نے کہا ہے، مستقل وسیلے کا موضوع ہوگا، وہاں سننا. وہ نہیں کہتے، لیکن یہ حدیث یاد رکھنا. حدیث کا ترجمہ سنو. اللہم انی اسألوک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، برحمتک التی وسعت کل شیء، تیری اس رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز پر محیط ہے. کیا الفاظ ہیں؟ برحمتک التی وسعت کل شیء، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر محیط ہے. کہتا کیا ہوں؟ ان تغفر لی، مجھے معاف کر دے. اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے. افطار سے پہلے کوئی بندہ یہ کہے تہیہ کر دو، اللہ کی قسم آج کا جمعہ آپ کو فائدہ دے گا. اس دعا کو یاد کرنا. سنا ان سنا آئے بیٹھے ہو گیا جمعہ، بھائیو یہ خطاب خطبو سمجھنے سے ہے. اس دعا کو ضرور یاد کرنا. نہ ملے میرا نمبر لو، میں دوں گا، لیکن ضرور یاد کرنا. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. وہ افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عمر ابن عاص اس دعا سے، اپنی اس رب کی اس وسیلت سے، اس وسیلے سے، رحمت کے وسیلے سے دعا کر کے کہتے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. لہذا افطار کے وقت خاص دعا کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم ماہ مقدس کے روزوں کے جو فضائل کے 8 نکات دلائل کی روشنی میں بیان ہوئے ہیں، یا اللہ مجھے اور سارے سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یہ چیزیں سننے اور پڑھنے کے بعد بھی اگر ماہ مقدس کی اہمیت اور روزوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہ آئے تو رب العالمین پھر کب آئے گی؟ یا اللہ تو ہمارے دل کو اسلام کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف مائل کر دے. یا اللہ ہمیں اس خصوصیت کے ساتھ ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما. یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے، یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ امن کا مہینہ، سکون کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار ہے. یا اللہ کثرت سے ہمیں نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا